السلام علیکم میرے پیارے محترم عزیز۔ ایک شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر سے لی گئی ہے، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ کتنی زیادہ جنگ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی۔ شاید ہسٹری میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے نہیں لڑی گئی ہو۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیم مذہبوں یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور یہ دیوار گریا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے یہ دیوار کل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ پیارے محترم عزیز، وہیں عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی شہر تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین کل عیسیٰ بھی یہی موجود ہے۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی تو اس شہر میں اقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے جس کو اسلام مذہب میں تیسری سب سے پاک جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر کیول اول بھی ہے، کیونکہ قابل سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پیارے محترم عزیز، ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر شروع کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی خبریں بھی یہاں پر موجود ہے، جو شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہے۔ پیارے محترم عزیز، شاید یہی وجہ تھی کہ ہسٹری میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہتی ہے۔ مسلمان اور عیسائیوں کی یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہتی ہے۔ پیارے محترم عزیز، آپ جانتے ہیں آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی؟ آج سے تقریباً 700 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی۔ آج سے تقریباً 700 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو سلیمان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمان کی مشہور عمارت کو بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ پیارے محترم عزیز، تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ یہ صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہتے تھے۔ اس کے بعد 598 BC میں تقریباً 600 سال پہلے بابل کے نظر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر وقت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل میں لے کر چلا۔ شہر کی اس تباہی میں محل کی
رانی نام کی وہ مشہور عمارت بھی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی، اور اس عمارت کے اندر موجود تھا بت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق، جو ایسے غائب ہو گیا کہ تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد 539 میں سائرس کے گریٹ نام کے ایک بہت ہی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر بھی حملہ کر دیا۔ سائرس گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلاموں یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے، بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو کالے سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا، اور 70ویں میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹن نے جب اس شہر میں داخل ہوئے تو اس کی فوج نے پورے شہر میں آگ لگا دی۔ ساتھ ہی ساتھ ہیگل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے پھر سے برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ویسے یہودیوں کا رومن ایمپائر کے اندر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ 135 میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجیوں نے بدت کے جرم میں اس پورے شہر پر حملہ چلا کر اس کو پوری طرح تباہ کر دیا۔ اور پیارے محترم عزیز، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا بھی شروع کر دیا جہاں پر کسی دور میں ہی قلعہ سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ۔ یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا، اور آخر کار 600 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کو رومن ایمپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجی بھی وہ اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ پڑ گئی، اور 199 میں عیسائی فوج شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر شہر کو ابھی عیسائیوں نے کنٹرول میں ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ تبھی ایک نیا نام ابھر کر آیا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی کی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخر کار 1187 میں یعنی 1000 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں اور عیسائیوں میں کئی جنگیں ہوئی، پر کئی ساری کوششوں کے بعد بھی 1517 میں سلطنت عثمانیہ میں سے سب سے طاقتور سلطان نے سلیم اول نے فتح کر اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے میں آ کر اپنی الگ ریاستیں بنانے کی پلاننگ شروع کر دی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی ان کی اس کوشش کو اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں برٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بہت وقت تک یہ ایریا برٹش ایمپائر کے ہاتھ میں رہا۔
یہی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے وہ منظوری دے دی جس میں یہ آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو۔ اس کے بعد 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا اور اس کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ بھی یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ پیارے محترم عزیز، یہ تھی بیت المقدس کی پوری کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، جاننے کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ السلام علیکم۔